سامعین، آج آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آزر کے مناظرے کو بیان کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس مناظرے کے پس منظر کو قرآن مجید کے اندر ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ اذ قال لأبیہ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے کہا یا ابتی لما تعبد، کہ ہے چچا تو اس کی کیوں پوجا کرتا ہے، یعنی ان بتوں کی پوجا کیوں کرتا ہے، کہ ما لا یسمع، جو نہ سنتے ہیں، ولا یبصر، اور جو نہ دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ ہی کسی مصیبت کو دور کر سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، بے شک تو اور جو کچھ تم اللہ کے علاوہ کو پوجتے ہو وہ سب جہنم کا ایندھن ہوں گے اور تم نے اسی میں جانا ہے۔ آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جب گفتگو سنی تو وہ غصے میں آ گیا۔ غصے میں آ کر وہ یہ کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیا کہ قال، اس نے کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی، تو میرے خداؤں سے منہ موڑتا ہے، بے شک اگر تو اس سے باز نہ آیا تو لأرجمنک، تو ضرور میں تجھے رجم کروں گا، یعنی پتھر ماروں گا، واہجرنی ملیہ، اور تجھے لمبا عرصہ علاقہ بدر کر دوں گا، یعنی اپنے علاقے سے ہی نکال دوں گا۔ اصل میں یہ اس مناظرے کی وجہ یہ تھی کہ آزر بت گر تھا، آزر کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت بازار میں بڑی قیمت رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ آزر نے چند بت بنائے اور اس نے کچھ اپنے بیٹوں کو دیے اور ایک بت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا، اور اس نے آزر نے ابراہیم سے کہا کہ اے ابراہیم، اس بت کو بازار میں لے جاؤ اور وہاں لے جا کر اسے فروخت کراؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بت کو اٹھانے کی بجائے اس بت کے گلے میں ایک رسی ڈالی اور اس بت کو گھسیٹتے ہوئے بازار کی جانب چل پڑے، اور یہ آپ آوازیں دیتے کہ لا من یشتری ما لا یضر ولا ینفع، ہے کوئی اس کو خریدنے والا جو نہ نقصان دے اور نہ ہی نفع دے۔ اور راستے میں جب کہیں کوئی چشمہ آتا، کوئی نہر آتی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بت کے منہ کو اس چشمے کی جانب کرتے، پانی کی جانب کرتے، اور آپ فرماتے کہ اشربی، کہ تو اسے پی لے۔ اصل میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد تھا لوگوں کے دلوں میں بتوں کی نفرت ڈالنا، کہ یہ خدا، یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ حرکت کر سکتے ہیں۔ بارہ جو نبوت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس بت کو لے کر ایک راستے سے گزر رہے تھے تو ایک بوڑھی عورت نے کھڑکی سے باہر منہ نکالا اور کہنے لگی یا ابراہیم تمہارے چچا کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا تجھے اس سے کیا کام ہے؟ وہ کہنے لگی میں نے ان سے ایک بت خریدنا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی بت تو خرید لے، یہ کیوں نہیں خریدتی؟ وہ کہنے لگی یا ابراہیم تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پہلے بت کا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی رات کو چور آئے اسے لے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کیسا معبود ہے جسے چور لے جائیں؟ آپ نے فرمایا میں تجھے معبود حقیقی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو وہ کہنے لگی ضرور بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ معبود حقیقی وہ ہے جب تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو وہ تمہاری مصیبت کو دور کرے، جب تو اسے پکارے تو وہ تمہاری پکار کو سنے، جب تجھے کوئی ضرورت، کوئی حاجت پیش آئے تو وہ تمہاری ضرورت کو، اس حاجت کو پورا کرے۔ اس بوڑھی عورت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ گفتگو سنی تو اس کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھا اور وہ کہنے لگی ہے ابراہیم، ایسی مقدس ہستی
اس کی بارگاہ میں تو بڑے تحفے تحائف پیش کرنے پڑیں گے، پھر جا کر وہ ذات راضی ہوگی۔ میں تو ایک غریب عورت ہوں، ایک مسکین ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ ذات تحفہ و تحائف سے بے نیاز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی رحمت صرف ایک کلمے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ سن کر اس بوڑھی عورت کی خوشی کی انتہا نہ رہی، تو فوراً وہ پکار اٹھی، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ یہ پڑھتے ہی وہ دین ابراہیمی میں داخل ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بت کو ذلیل و خوار کرتے ہوئے شام کے وقت جب گھر لے کر آئے، حاضر کہنے لگا کہ اے ابراہیم، تو اس بت کو فروخت کر کے نہیں آئے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آج تو اس کا کوئی خریدار ہی نہیں آیا۔ حاضر کہنے لگا حالانکہ تمہارے جو دوسرے بھائی ہیں وہ تو اچھی قیمت پر بتوں کو فروخت کر کے آئے ہیں۔ تو وہاں پر حاضر کہنے لگا ہمارے بازار کا یہ اصول ہے، جب تک اس چیز کی تعریف نہ کی جائے اس وقت تک اسے کوئی خریدتا ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے چچا، میں اس کی کیسے تعریف کروں کہ ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے اور نہ ہی کسی مصیبت کو دور کر سکتا ہے۔ بالآخر جب عازر لاجواب ہو گیا اور وہاں کہنے لگا کہ ہے ابراہیم، اگر یہ بت تمہارے خدا کی وحدانیت اور تمہاری رسالت کی گواہی دے دیں تو میں تمہارے دین کو اختیار کر لوں گا۔ یہ سنتے ہی سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دعائے رحمت بلند کر دیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، آپ کی دعا قبول ہو گئی، اور وہاں جتنے بھی موجود تھے وہ سب پکار اٹھے، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے دین کی تبلیغ شروع کی، پہلے اپنی ذات، پھر اہل و عیال، بعد میں باقی لوگ۔ اگر اس طریقے کو جو انبیاء کا طریقہ تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا، اگر اس طریقے پر عمل کیا جائے گا تو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا، اس تبلیغ کا بھی بہت زیادہ اثر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین متین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کے درجوں میں اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔